کے اندر داخل فرما دو، جنت کے اندر داخل فرما دو۔ کے پاس دوائی لینے گیا، اپنی امی کی دوائی لینے کے لیے، تو اخبار پڑا ہوا تھا۔ میں نے اخبار اٹھایا، اخبار کے اندر ایک بل پاس ہوا تھا۔ آپ حیران رہ جائیں گے یار، بل کون سا پاس ہوا؟ اس کے اندر لکھا ہوا تھا مرد جو ہے نا، مرد وہ اپنی گھر والی کو اگر ایک بندہ ایک گالی دے گا تو وہ حکومت کی طرف سے 3 سال کی اسے سزا دی جائے گی۔ غور کرنا، یعنی سارا اختیار آج عورت کے پاس ہے۔ اگر آپ گھر والی کو ایک گالی دیتے ہیں، فرمایا آپ کو 3 سال قید دی جائے گی، 3 سال قید کر دیا جائے گا۔ آپ نے اپنی بیوی کو گالی کیوں دی؟ اگر آپ اپنی بیوی کو ماریں گے تو آپ کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی دینا پڑے گا، 3 سال آپ کو قید بھی بھوگنی پڑے گی۔ تھوڑا سا غور کریں، دیکھیں یہ نظام کس طرف جا رہا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بل پاس کر دیا، سارا اختیار ہے عورت کے پاس، جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ آپ اپنی گھر والی کو گالی نہیں دے سکتے، اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ غلط کر رہی ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہیں گے تو آپ جیل میں 3 سال سزا، اگر ماریں گے تو 1 لاکھ جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ گھر والے کو 10,000 خرچہ آپ نہیں دے سکتے، نہ دیں، 1 لاکھ روپے جرمانہ آپ پر ضرور لگے گا۔ میں حیران رہ گیا، یعنی حکومت کس کی ہے؟ عورت کی، جو چاہے وہ کرے۔ گھر کے اندر یہ نظام ہوگا، مرد جو ہے وہ غلام بن جائے گا، عورت حاکم بن جائے گا، سردار ہے آپ کے اوپر۔ ان کو سرداری مدینے والے مصطفیٰ نے نہیں دی ہے، نبی کی شریعت کے قانون نے سرداری نہیں دی ہے۔ اس قانون کی جو موجودہ دور کا قانون ہے اس نے اجازت دی ہے کہ عورت کو سارا اختیار ہے۔ آپ عورت کے آگے بول کر دکھائیں، اپنے گھر میں آپ بولیں، پھر ان کی مرضی ہے وہ جو چاہے کریں۔ یہ اسمبلی کے اندر بل پاس ہو گیا ہے۔ اور ایک واقعہ سماعت فرمائیں، حضرت ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان کے دوست لکھتے ہیں کہ وہ جب فوت ہوئے تو مجھے خواب میں ملے۔ میں نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بزرگ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر کرم فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ کا کیسا کرم ہوا، کس عمل کی وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا جیسے میں قبر میں گیا، منکر نکیر آ گئے، مجھے اٹھا کر بٹھا دیا اور مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا میری برائیاں گننے لگے، بھئی نیکیاں، میری برائیاں زیادہ ہو گئی، نیکیاں کم ہو گئی۔ وہ گن رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اس بندے کے نیکیاں شمار کرو جتنا اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ کہتے ہیں فرشتوں نے میری درود پاک گننا شروع کر دیا، فرشتوں نے میرے درود پاک گنتا رہے۔ میرا جو درود تھا وہ میری برائیوں پر غالب آ گیا، میرا درود زیادہ ہو گیا۔ جیسے میرا درود زیادہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میرے بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دو، جنت کے اندر داخل فرما دو۔ فرمایا انہوں نے مجھے معاف فرما دیا، بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف درود کی وجہ سے، یعنی جتنی محبت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، فرمایا یہ محبت قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ بات ختم ہو گئی۔ غور کرنا، جتنی محبت ہم کرتے ہیں اتنی محبت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی جتنی محبت ہم کرتے ہیں، محبت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی جائے۔ اگر ہم اتنی محبت کریں گے پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔
میری تمہاری بات نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، فرمایا یاد رکھنا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز سے زیادہ۔ آپ اور میں تھوڑا سا غور کریں، یعنی جتنی داڑھی ہم نے رکھی ہے اتنی داڑھی حضور کی شریعت کے اندر ہماری داڑھی مکمل ہے، اتنی محبت سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ اور دوسری بات، جو کام ہم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرتے ہیں کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ یعنی اگر شادی ہو تو پھر حضور کی شریعت ہم بھول جاتے ہیں، اگر محفل ہو تو پھر محفل کے اندر حضور کے غلام نظر آتے ہیں، اتنی محبت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر ہم مسجد میں ہو تو ہم مومن نظر آتے ہیں، دکان پہ چلے جائیں تو وہ انداز وہ لباس اور ہوتا ہے، باہر ہمارا اور ہوتا ہے، کیا اتنی محبت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ہمارا رویہ گھر میں اور ہوتا ہے، محفل میں اور ہوتا ہے، اتنی محبت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا حسن اخلاق اتنا ہوتا ہے، جتنی ہم محبت کر رہے ہیں اتنی محبت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا، جیسے ہم کہتے ہیں مریں گے تو دیکھ لیں گے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فرمایا یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ جنت میں نہ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر نہ جائیں گے جنت میں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا اولاد کی تربیت کے بارے میں، اولاد کی تربیت کے آج نوجوان نسل دین سے دور کیوں ہے؟ دوری کی وجہ سماعت فرمائے۔ ایک وجہ یہ ہے جب نماز پڑھنے آتے ہیں نا بچے تو بزرگوں سے دھکا مار مار پیچھے کر کے پیچھے والی صاحب میں لے جاتے ہیں۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے ہماری عزت یہ ہم نے پیچھے ہی جانا ہے، مسئلہ کوئی نہیں پوچھے گا، سماعت کوئی نہیں کرے گا۔ اگر چھوٹا بچہ ہے ایک کونے میں سائڈ پہ کھڑے کرتے اسے نماز ہو جائے گی۔ اگر 8 سال کا بچہ ہے 10 سال کا صحیح طریقے سے نماز آتی ہے تو وہ کھڑا ہو گیا تو اسے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جو صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی بچوں سے ہم نکالتے ہیں، اسے پیچھے کر دو، مسجد سے نکال دو، وہ مسجد میں آتے ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا عمل کیا ہوتا ہے جب ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت ہی مصیبت ہو، کبھی انہیں بھلائی حاصل نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت ہی آتی رہے، کبھی بھی یہ سکون کی زندگی نہ گزار سکے۔ اور مشرکین کی یہی کوشش اور کاوش ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہے حضور کے غلام جو ہیں، ان پر مصیبت آئے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہو رہا ہے، ان پر مصیبت آئی، یہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ کام مشرک لوگوں کا یہ کام ہے۔ اور سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس تھی، آپ اور میں غور کریں، وہ یہ ہے ہمارا قیمتی اثاثہ جو ہے، ہمارے ایمان کی جان جو ہے، سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ آقا کریم کی محبت ایمان کی جان ہے، اور یہ سب سے ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ جب یہ اثاثہ، یہ قیمتی دولت ہم اس کا احساس نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، جب یہ چیز ہم سے چلی جائے گی، ہمارے دلوں کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی، اس وقت پھر یاد رکھنا کہ ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ جس وقت تک ہمارے دل میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس وقت تک ہم کامیاب ہیں۔ اور یہ کافروں کی بہت بڑی سازش ہے، چال ہے کہ مومن کو کسی صورت میں ہرایا نہیں جا سکتا۔ اس وقت تم ہرا سکتے ہو جس وقت ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ختم کر دو۔ جب محبت ختم ہو جائے گی، یہ خود بخود ہار جائیں گے۔ محبت رسول ان کے دلوں سے نکال دو۔ بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ اور سب سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ محبوب علیہ السلام کا چمکتا ہوا فرمان ہے، مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، جب لوگ 3 کام کرنے لگ جائیں گے تو ان کے اوپر
4 قسم کے عذاب آئیں گے۔ جب یہ لوگ 3 کام کریں گے، یہ 3 کام ایسے ہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ آپ میں غور کریں، کیا اس دور کے اندر وہ کام ہم تو نہیں کر رہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر عذاب آئے؟ اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کام تم کبھی نہ کرنا، جب کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب 4 قسم کے آئیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 کام کون سے ہیں جو ہم کریں گے تو ہمارے اوپر عذاب آئے گا؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا، پہلی چیز فرمایا لوگ بازاروں کے اندر جب کئی منزلیں مکان دکانیں بنائیں گے، فرمایا یاد رکھنا جب منزلیں اوپر ہو جائیں گی تم نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تو یاد رکھنا یہ کام ایسا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آنا شروع ہو جائے گا۔ جب کئی منزلیں مکان تعمیر ہوں گے، کئی منزلیں دکانیں بنے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر یاد رکھنا پہلا کام یہ ہے جب لوگ کریں گے تو یاد رکھنا دکانیں پکی ہو جائیں گی، ان کے ایمان جو ہے وہ کچے ہو جائیں گے، یہ مضبوط نہیں رہیں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا۔ دوسرا نقصان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ دوسرا یہ کام کریں گے تو 4 قسم کے عذاب آئیں گے۔ یا رسول اللہ دوسرا کام کون سا ہے؟ تو مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا دوسرا کام یہ ہے لوگ جب شادیاں کریں گے تو لوگ دینداری نہیں دیکھیں گے، مالداری دیکھیں گے۔ جیسے یہ دینداری نہیں دیکھیں گے، مالداری دیکھیں گے، یہ 2 کام کریں گے تو اللہ کے 4 قسم کے عذاب آئیں گے۔ یا رسول اللہ پھر تیسرا کام کون سا ہے؟ تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا کام یہ ہے لوگ جو ہے علماء سے نفرت کریں گے، علماء کے لیے ان کے دل میں بغض ہوگا۔ حضور نے فرمایا جب یہ کام کریں گے تو تمہارے اوپر 4 قسم کے عذاب آئیں گے۔ آج آپ میں غور کریں، سب سے حقیر تر اس انسان کو سمجھا جاتا ہے جو دین کا خادم ہوتا ہے، اس کی کوئی اوقات، کوئی ویلیو، کوئی عزت نہیں ہوتی کیونکہ وہ رسول اللہ کے دین کا وارث ہے۔ اس لیے باقی کوئی ایسا عمل، ایسا کام تو نہیں ہوتا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال ہمیں پہلے بتا دیا تھا، فرمایا جب لوگ یہ کام کریں گے علماء کے لیے ان کے دل میں بغض ہوگا، فرمایا بغض رکھیں گے، حسد کریں گے، فرمایا اس وقت ان پر 4 قسم کے عذاب آئیں گے۔ یہ 3 کام آپ نے سماعت فرمائے، اور 4 قسم کے عذاب کون سے ہیں اب وہ سماعت فرمائے۔ کیا وہ حقیقت ہے عذاب ہمارے اوپر آئے ہیں یا نہیں آئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا عذاب یہ آئے گا، فرمایا لوگ کھانے کی وجہ سے پریشان ہوں گے، قحط سالی پڑ جائے گا، قحط آ جائے گا، لوگوں کے پاس 4 بندے گھر میں کمانے والے ہوں گے، رزق پورا نہیں ہوگا۔ آج آپ اور میں غور کریں کہ گھر میں کتنے افراد کمانے والے ہیں پھر بھی ہماری روٹی پوری نہیں ہوتی، رزق پورا نہیں ہوتا۔ یعنی حضور کا فرمان پر حق تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک صورت ہے۔ ہم محنت کریں گے، دن رات کمائیں گے، گھر کے سارے افراد کمائیں گے، مرد بھی عورتیں بھی کام کریں گے، پھر بھی ان کا رزق پورا نہیں ہوگا۔ یہ پہلا اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ دوسرا عذاب کون سا آئے گا؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا عذاب یہ آئے گا، فرمایا تمہارے اوپر بادشاہ ظالم مسلط کر دیا جائے گا، جو وہ ظلم کرے گا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عذاب کی دوسری صورت ہے۔ آپ اور میں آج غور کریں، کوئی بندہ سکون سے رہ رہا ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، اتنا مشکل دور بن چکا ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، چاہے وہ ریڑھی لگانے والا ہو، چاہے وہ دکان چلانے والا ہو، چاہے وہ ڈپٹی کرنے والا ہو، چاہے وہ افسر ہی کیوں نہ ہو، فرمایا جتنی زیادہ تنخواہیں لینے والا ہی کیوں نہ ہو،
اور چاہے غریب 1000 روپیہ جہاری کمانے والا بھی کیوں نہ ہو، ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ یہ عذاب کی دوسری قسم ہے۔ اللہ تعالی ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ تیسری قسم بیان فرمائی مدینے کے تاجدار نے۔ تیسرا عذاب کون سا آئے گا؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائے تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا تیسرا عذاب یہ ہوگا، فرمایا جو لوگ جن کے پاس اختیار ہوگا وہ لوگ امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے، خائن ہو جائیں گے لوگ۔ فرمایا حکم دے دیں گے یہ کام کر دو، کسی صورت میں وہ ناجائز ہوگا، غلط ہوگا، پر وہ حکم دیتے رہیں گے اور نقصان ہوتا رہے گا۔ چوتھا عذاب کون سا آئے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چوتھا عذاب تمہارے اوپر یہ آئے گا، دشمن تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ دشمن تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تم حملوں سے مشکل سے بچو گے۔ یہ 4 قسم کے عذاب اس وقت آئیں گے جب تم لوگ یہ 3 کام کرنا شروع کر دو۔ اب میں غور کریں گا کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا، اور یہ 4 قسم کے عذاب آج موجودہ دور کے اندر ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ عمل، یہ کام ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، مدینے کے تاجدار نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا، مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں۔ آج وہی زمانہ آپ کے اور میری آنکھوں کے سامنے، کسی کو معلوم نہیں، مارنے والے کو معلوم نہیں کیوں مار رہا ہوں، کہتا مجھے پتہ نہیں، مرنے والے کو معلوم نہیں میں مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ یعنی حضور کا فرمان آج بھی سچا ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، اور ایک اور کام بھی شروع ہوا، وہ بھی سنیں آپ۔ اور کام کون سے شروع ہوا؟ میں ابھی ڈاکٹر